السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہتے ہیں پنجابی میں کہ دیگ میں سے ایک آدھ چاول چکھنے سے پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی ڈسٹارٹیڈ پریارٹیز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان پاکستان، یعنی پاکستان میں حکومت اور ریاست کی ترجیحات بری طرح مسخ اور بے ترتیب ہو چکی ہیں۔ اس وقت شاید پڑھنے والوں نے یا سننے والوں نے اس کو ایک کیپشن سمجھا ہو، لیکن وہ کیپشن نہیں تھا۔ کیپشن بعض صورتوں میں آپ بہت دیر تک سوچ کے تو اگر ایک جملے یا ایک لائن میں کوئی بات کرنی چاہتے ہیں تو اس کو آپ اس کی ہیڈنگ یا اس کا عنوان بناتے ہیں۔ ترتیب آپ یوں دیکھیے، جس دن میرے یہ ذہن میں خیال آیا تھا اس دن کیا ہوا تھا کہ کراچی میں کوئی مولوی عادل مفتی ہوں گے اور کسی فرقے کے، اور بہرحال مین سٹریم کے تھے، ان کو قاتلانہ حملہ ہوا اور مار دیا گیا۔ اب جب وہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ ایسے طبقے اور اس طرح کے مکتبہ فکر کے مولوی تھے جو تعداد میں زیادہ ہیں اور جو پوٹینشلی گورنمنٹ اور اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر باہر نکلیں تو ان کو نکیل ڈالنی اس پبلک کو مشکل کام لگ رہا تھا بظاہر انہیں۔ تو اس وقت اس پہ وزیر داخلہ کی بھی مذمت آ گئی، اس وقت اس کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر کو بھی سوچا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ افتراق کا شکار ہو رہا ہے۔ سو مچ سو کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی اس کے اوپر بیان دینا پڑا، یا انہوں نے دینا ضروری سمجھا۔ ان کے پیرالل اگر پشاور میں دن دہاڑے قتل ہوئے تھے، احمدیوں کے قتل ہوئے تھے، اور خاص طور پر اگر ریسنٹ آخری جو ہوا واقعہ وہ یونیورسٹی پروفیسر کا قتل تھا، اس کے اوپر نہ وفاقی وزیر داخلہ کو تو آپ ایک طرف رکھیں اور پرائم منسٹر کو بھی، اور ایون مطلب چیف صاحب کو بھی، کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہاں کی اپنی ہوم سیکرٹری تک کسی لیول پہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ جو پشاور واقعے میں جان سے جاتا ہے بندہ وہ احمدی ہے، اور کراچی میں جو جان سے جاتا ہے بندہ وہ نان احمدی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ ایک ایسے دھڑے سے تعلق رکھتا ہے، ان کا مفتی اور مولانا ہے کہ جو ان کے لیے دونوں طرح سے جن کی ضرورت ہے۔ اگر گلیوں میں نکالنے کے لیے ان کو 1.5 لاکھ کی ریلی چاہیے تو وہ بھی انہی سے ملتی ہے، اور اگر جس طرح گڈ بوائز جو ہیں وہ پھر بیڈ بوائز بنے تو وہ اتنے سارے بیڈ بوائز بنیں گے تو وہ بھی مصیبت پڑے گی ان کو۔ لیکن ان کے مذمتی بیانات جاری کرتے وقت اور اس وقت اس چیز کو اتنے ہائیسٹ لیول پہ ایکنالج اور رجسٹر کر کے بات کرتے وقت ریاست کے وہ ادارے اور ریاست کے وہ اداروں کے سربراہان وہ یہ بھول گئے کہ وہ یونیورسٹی کے ایکیڈیمیشن کے اوپر ملائیت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آگے چلیں تھوڑا سا مزید۔ اب یہ جو کل واقعہ ہو رہا ہے، کل یا پرسوں قائد آباد میں، پہلے چند گھنٹے تو وہ غازی بنا رہا نا، اس کے بعد ہر طرف سے ہاہاکار مچی۔ اس کے ایک وہ داڑھی والے مولوی صاحب تھے، اس کے ماما، انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی میرا بھانجا سگا وہ تو بالکل قادیانی نہیں ہے۔ اس کے بعد
امام مسجد جنہوں نے وہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، وہ ویڈیو جگہ جگہ سے ظاہر ہے اویلیبل ہے، ہر کسی نے دیکھ لی ہوگی. وہ اس کے بے گناہ ہونے اور اس کے قاتل ہونے، یعنی غازی یا عاشق رسول کی بجائے ایک محض قاتل ہونے، اور اس مقتول کے یا شہید کے جو بھی اب ان کو نام دیتے ہیں، ان کے قتل کو قتل ناحق کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے جنازے کی امامت کروانے والے مولانا ان ہزاروں آدمیوں کے ہجوم کے سامنے جو اس کے کریڈینشل مرحوم کے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ وہ قادیانی نہیں تھا. اس میں یہ ان کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے، اور انہوں نے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس مجمع کو جس کی امامت کروانے لگے تھے نماز جنازہ کے لیے، ان کو مخاطب کر کے تو انہوں نے ضرور یہ لائن بھی کہی کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے مذہبی عقائد کا، اور اس میں آئین اور جو وہ ایک سیٹ پیٹرن کی ایک پوری لائن ہے، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا میں یہاں برملا یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی قادیانی بھی ہو تو اس کو بھی مارنے کا، جان لینے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا. لیکن جو تمہید بنائی گئی ہے، جس بنیاد پہ اس قاتل کو غازی کے سٹیٹس سے معزول کر کے ایک محض قاتل کے درجے پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے دو باتیں جو پیش کی ہیں. اول یہ کہ یہ قادیانی یا احمدی نہیں تھا مرنے والا، اور دوم یہ کہ اس کو تو میں نے اپنی مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کے پاس یہ دو کریڈینشلز نہیں ہیں، یہ دو کارڈز پیش کرنے کے لیے نہیں ہیں، ایک وہ قادیانی یا احمدی ہے، اور نمبر دو وہ اس امام یا کسی یعنی قاتل دھڑے کے جو مین سٹریم ہیں ان میں سے کسی امام کی مسجد میں آتا جاتا جمعہ شمعے پہ نظر نہیں آیا، پھر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ حصہ تھا پبلک کی ڈومین کا. یہ واقعہ پبلک سیکٹر میں ہی ہوتا رہا. پہلے وداؤٹ پرووکیشن جسٹ اس نے بلٹ مارا اور دو فائر کر دی ہیں، تو وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے میڈیا پہ. اس کے بعد اس کا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، اس کے بعد اس کا پبلک کا ٹھٹھ لگ کے اکٹھے ہو جانا، پھر تھانے سے جا کے اس کو نکلوا کے لے آنا. تھانے میں اب یہ ہے کہ 15 یا 16 کا سٹاف ہوتا ہے، اتنی ان کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں جو کچھ چلتی ہیں کچھ نہیں چلتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے دفاع میں اگر کوئی اپنے دفاع میں بھی اور پلس پبلک کے لارجر انٹرسٹ میں لا اینڈ آرڈر کی رٹ کے لیے اگر وہاں پر وہ 1 2 4 بندے مار دیں کسی وقت کسی بھی تھانے میں کسی بھی علاقے میں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ بے نظیر کو مارنے والے کوئی اور تھے، اور ڈی آئی جی سعود مرزا اور سعود عزیز اور اس کے ساتھ ایس ایس پی خرم وڑائچ. جب ان کی بلی چڑھ سکتی ہے تو اس وقت جہاں پر آپ کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں کراچی میں مرنے والے قاتلانہ حملے میں مرنے والے ایک مولانا کی تعزیت اور اس کے اوپر بیان جاری کرنے پہ مجبور ہے، اس وقت ان تھانے داروں اور سپاہیوں کی کس نے سننی تھی؟ انہوں نے اس وقت اپنی وردیوں اور اپنی جانوں کو بچایا، وردیاں پھڑوانے سے اور جان جانے سے، اور وہ ان کے ساتھ ہی مل کے چائے بھی پلائی جا رہی ہے، وہ چائے پیتے ہوئے تھانے میں بیانات دے رہا ہے. پھر وہ چھت پہ مجمع چڑھتا ہے، پھر وہاں سے وہ
وہ جو چند لمحے کا غازی تھا اس نے وہاں سے خطاب کیا ہے، اور آگے پھر ایک ظاہر ضلع لیول تک کمپین چلتی ہے، برادریوں کا ماحول ہے، قائد آباد، جوہر آباد، اڈالی، ان میں تو ایک برادری سسٹم والا ہی کھاتا ہے سارا۔ پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے، پھر اس میں پبلک اکٹھی ہوئی ہے، وہ جنازہ ہوا ہے، اس سے کیا ہوا؟ مرحوم کی تو ہوگی تدفین، لیکن اس سارے پروسیس میں 72 گھنٹے لگے ہیں۔ ان 72 گھنٹوں میں ہر بات کے لیے میڈیا کو اویلیبل اور بلا ضرورت بیان بازی کرنے والا شیخ رشید، اس کا کوئی بیان آپ نے نہیں سنا۔ وہ جو کہتا ہے مجھے گیٹ نمبر 4 کی بھی خبریں ہیں اور مجھے ادھر ایوان صدر کی اور سینٹ کی بھی ساری خبریں ہیں، وہ ان دونوں کا بلکہ 2 کیا 3-4 اداروں کا جو گو بٹوین ہے، اور میڈیا میں جا کے تو اس نے بھونپو لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری سب سے بڑا حلقہ ہے کیونکہ مجھے 14 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں، میں سب سے بڑی پارٹی ہوں، 1 مین پارٹی۔ اس 1 مین پارٹی کا جو لیڈر تھا، جو ہر موقع بے موقع بلا وجہ اویلیبل ہوتے ہیں، اس کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں سنا۔ کہیں جی وہ وزیر ریلوے تھا، تو باقی باتوں میں تو ریلوے ہی کا وزیر ہوتا ہے۔ جس وقت مختلف دھڑوں کے دفاع کو نکل کھڑا ہوتا ہے، اس وقت وہ ریلوے کا وزیر نہیں ہوتا، لیکن اس کی پریارٹیز میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ پھر وہ جو علی محمد جو حساس ایشو والا، اس نے پٹے رکھے ہوئے ہیں لمبے لمبے کندھوں تک، اور وہ اس کی جان جاتی ہے، قربان ہوتی ہے بات بات پر، لیکن اگر معاملہ احمدیوں کا ہو، بات احمدیوں کے خلاف ہو، مراد سعید کو نہ اسمبلی میں آرام آتا ہے، جوتیوں میں انگارے اس کے ہر وقت بھرے رہتے ہیں، آپ نے اس کی بھی آواز نہیں سنی۔ وہ جو آپ کا ہینڈسم ہے، جس نے پاکستان کو مدینے کی ریاست کا نام اور باغ دکھا کے اس نے جس حد تک اس ملک اور خطے کو ویران اور بنجر کرنے میں ممد بنا ہے، میرا پہلے دن سے یہ گزارش ہے کہ میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کچھ کر سکتا تھا تو اس نے نہیں کیا۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا جرم اور قصور یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر اس نے یہ سیٹ کیوں پیچھے پڑ کے لی؟ اس کو پہلے دن سے پتہ تھا۔ میں نے یہاں ایک شریف آدمی سے، مہذب آدمی تھے، ان کے اچھے پولیٹیکل کنیکشنز تھے اسکینڈینیویا میں بھی، ایسے ہی وہ کہہ رہے، ان کو خیال آیا کہ جی پتہ نہیں کیا مطلب وہاں کیسے مطلب لوگ اس طرح کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی تربیت میں یہ بات شامل ہے، اپرچونزم اور منافقت کو وہ اب حلال اور جائز اور مباح قرار دے چکے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ اب آپ ان کو کس طرح، آپ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ان سے میں نے پلٹ کے کہا کہ میں نے کہا آپ کو فرض کیا، اس وقت آپ ریٹائرڈ ایج میں ہیں، اگر آپ کو ابھی یہ آپشن دیا جائے کہ آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر یا بعض اور کوئی ریفارمیٹری قسم کا پروجیکٹ ہے اور اس میں آپ کو کسی حیثیت سے ایڈوائزر یا اس طرح لیا جائے، یہاں جو آپ مطلب کہ وزیر اعظم اور ایکس جنرل سیکرٹری اپنا UN جو ہے اس تک آپ کی اچھی فوٹنگ سے رسائی ہے، فرض کیا، میں نے کہا آپ سے میرا بالکل ڈائریکٹ سوال ہے کہ اگر کسی وقت آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے، آپ اوریجنلی پاکستانیاں آئیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا ان سے یہ طے کر کے ہی جائیں گے کہ جناب آپ نے مجھے کام دیا ہے تو میری ورتھ پہلے چیک کر لی ہے نا آپ نے؟ جی کر لی ہے۔ اب اگر میں ناگزیر تھا تو آپ مجھے بلا رہے ہیں، اب آپ نے اگر میرے کام میں دخل دیا تو ان شرائط پہ میں آپ سے ہاف ہارٹڈ، ہاف کوکڈ اور لولی لنگڑی اختیار اور ریفارمیشن اور اس طرح کی کسی پروجیکٹ کا ہیڈ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ چاہے مجھے ایڈوائزر بنائیں، آپ چاہے مجھے مشیر کا سٹیٹس دیں، وزیر کا دیں، میں اگر آپ نے دخل اندازی کرنی ہے اور اگر آپ نے لولے لنگڑے اختیارات کے ساتھ مجھ سے کام لینا اور کل کو مجھے گندا کر کے وہاں سے نکالنا ہے تو میں تو آپ کی
میں قوم کی خدمت نہیں کروں گا جناب اس طرح. کہتے ہیں ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے. میں نے کہا پھر اگلا سوال, چونکہ آپ نے وہاں سے بنانا کچھ نہیں ہے, آپ نے وہاں سے لے کے کچھ نہیں آنا, آپ کو زندگی قناعت کے ساتھ گزارتے ہوئے ایک اس کا تجربہ ہو چکا ہے, اب آپ اس کے اوپر سیٹ ہو چکے ہیں آپ. تو جس دن آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر کے کوئی آپ کو وہاں لے جائے اور پھر اس کو وائیولیٹ کرے, تو آپ کو ریزائن کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا آپ کو. آپ بلا کے کہیں گے یہ رکھیں اپنی پوسٹ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ آپ نے اس میں سے بنانا کچھ نہیں ہے نا. تو یہ ہیومن سٹف پاکستان میں اس وقت کہاں ہے؟ اس طرح کے ایڈوائزر کہاں ہیں؟ اس طرح کے ایڈوائزر سے خوف زدہ ہے اس وقت یہ ملک. اس لیے عاطف میاں کے اوپر اتنی ریزنٹمنٹ آئی تھی. اس لیے ان کو ڈاکٹر فہیم جو ہے وہ اس لیول کا بندہ کسی اس ملک بنانے کے لیے بھی اویلیبل بھی نہیں ہے, اور ان کے چوائس میں بھی نہیں ہے. ان کو تو اور مطلب جو طبیعت میں جس کو کان جو ہے وہ سوٹ کرتی ہو, جو 2 نمبری کو جائز سمجھتا ہو, جو مکرنی اور کی ہوئی بات جس کا خوبصورت سا نام اب پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے یو ٹرن رکھا ہوا ہے, وہ اس کے لیے ایک روزمرہ کی حرکت ہو. وہ جو انٹیگریٹی آف کریکٹر کے بندے ہیں وہ تو ان کو جتنا مرضی اختیار دیں وہ اگلے لمحے میں ان کے منہ پہ مار دیں گے کہ یہ رکھو بھئی اپنے پاس, ہمیں نہیں چاہیے. آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہ ہے وہاں کا المیہ, اور اس المیے میں اس وقت ریاست کی مشینری, ریاست کے ادارے اور یہ جو سو کارڈ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, یہ سارے اس کے فریق بنے ہوئے ہیں. ورنہ غضب خدا کا بندہ سوچتا ہے کہ کون سی مطلب ہے آپ کے جو کھیتوں کو آگ لگ گئی تھی, بندے تو روز وہاں قتل ہو رہے ہیں. جس پہ آپ کو چیف آف سٹاف کو اور آپ کے اعجاز شاہ صاحب کو اور آپ کے ان کو عمران خان کو مسئلہ بنے, وہ اصل میں وہ کمزور نیکسس ہے اور وہ نان انٹیگریٹڈ قسم کی پولیٹیکل اینڈ سوشل ول ہے جو ہائیسٹ کوارٹرز میں اس وقت گردش کر رہی ہے. اس فریجائل پولیٹیکل سیٹ اپ اور اس نہ ہونے والی جو عدم کا حکم رکھنے والی جو پولیٹیکل ول ہے, اس کو جس طرف سے ذرا سا تھریٹ آنے کا خوف ہوتا ہے وہاں ان کو تعزیتیں یاد آتی ہیں. لیکن اب یہ معاملہ چلتے چلتے اب وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب آپ لوگوں کو سناتے رہے ہیں FATF والی کہانیاں. اور یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے جن کے گھر میں اتنے جگہوں پہ آگ لگی ہوئی اور وہ سلگ رہی ہیں چیزیں, وہ بڑے شوق سے لگے ہوئے ہیں جی جو بائیڈن جیتے کہ جو ٹرمپ جیتے. ٹرمپ اور بائیڈن نے تو آپس میں جو آخری دن ان کا ٹاکرا ہوتا ہے وہ جو یونیورسٹی کے زیر انتظام, وہ بچوں کی طرح لڑتے رہے ہیں وہ بھی آپس میں. لیکن وہ اس کو کہہ رہا تھا تو چین کو پیسے لے رہے ہیں, تو رشیا کو لے رہے ہیں, تم نے بارڈر بنائے, تم نے پنجرے بنائے, تم نے بچے علیحدہ کر دیے, وہاں پہ بڑی الزام تراشی کی بلیم گیم ساری چلی. لیکن شارٹ آف ٹریٹرشپ, یعنی اتنی لسٹ ہے کہ وہ اس سے آدھی جو امریکہ کے 2 وڈ بی اور سٹنگ پریزیڈنٹ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا ہے اور جو ان کے آپس میں بلیمز چل رہے ہیں, اس کا صرف 10% اگر بانٹ دیا جائے پاکستان میں تو ساری صوبائی اور وفاقی کابینہ اور کیبنٹس جو ہیں ساری کے سارے کو غدار ہونے کے لیے کافی ہے. وہ غالباً سر ظفر اللہ خان صاحب کی وفات کے اوپر اس وقت UN کے کسی سینئر عہدیدار کا ایک بیان تھا جو بڑا ویل فریمڈ, کہ اس نے کہا کہ
ان کی کوالٹیز اگر دنیا کے 10 بڑے آدمیوں پہ بانٹ دی جائیں تو وہ 10 کے 10 دنیا کے گریٹسٹ لیڈرز ہوں گے، بڑے آدمی ہوں گے۔ تو جناب یہ تو امریکن پریزیڈنٹس کی آپس کی ڈیبیٹس میں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے ہیں، وہ اگر پورے پاکستان میں بانٹ دیے جائیں تو سارے کے سارے غدار ہو جائیں، اس کے جتنے عہدیدار ہیں سیاسی طور پر۔ اس لیے اب یہ ملک اپنے ہر لیول پر بنیادی طور پر منافقت اور اپرچونزم، ان دو زہروں کو پھکے مار مار کے کھا رہا ہے اس وقت۔ اس لیے ایک بینک مینیجر جس بیچارے کا قصور کوئی نہیں تھا، اس کا سیدھا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ تم نے اس کو وداؤٹ پرووکیشن، وداؤٹ اینی ریزن، بالکل اسی طرح جیسے سلمان تاثیر کو مار دیا، اس طرح اس نے مار دیا گارڈ نے۔ یہ رستہ بند کرنے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اب اپنے اس جو انہوں نے ذہنی افیم کھائی ہوئی ہے اس میں سے باہر نکل آتے، لیکن یہ اب جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ خدا کے لیے یہ مت سمجھیں کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ نکل آئیں گے، میں صرف اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اب نہیں نکلیں گے۔ وہ جو نکل آنے والے ہوتے ہیں ان کے منہ اور ہوتے ہیں، اور انہوں نے اتنی محنت سے بیڑا گرک نہیں کیا ہوتا اپنے معاملات کا، انہوں نے تو بڑی محنت کر کے کیا ہے۔ یعنی جناب باجوہ صاحب پہ مجھے اس لیے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس پہ مفتی عادل پہ جو اس دن بیان انہوں نے دیا وہ دینا ہی تھا، کیونکہ وہ دوسرا سرا وہ بنتا ہے۔ جب انہوں نے جوائننگ دی تھی تو ان کے اوپر احمدی ہونے کے الزامات لگے کہ اس کا دھونا دھونے کے لیے انہوں نے وہاں میلاد کروائے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، حالانکہ اس کا سمپل طریقہ یہ تھا کہ جو آپ پہ زبان درازیاں کر رہا ہے، پوری فوج آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ ان کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دی آپ نے پریکٹیکل جسے کہتے ہیں آنی ہاتھ کے ساتھ؟ لیکن وہ چونکہ گیم اب جس وقت جنہوں نے 2 حرفی بات کرنی ہوتی ہے، اسٹیٹ فارورڈ بول آئی ڈیسیژن کی ریپوٹیشن رکھنے والے جو ادارے اور ان کے سربراہان ہیں، وہ جب کھلواڑ والے میں کسی نہ کسی لیول پہ اتر آئیں یا اس کا حصہ بننے لگیں، پھر اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو جب ابتدا یہ تھی تو انتہا پہ یہی ہونا تھا کہ اکیڈیمیشن مرتے رہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر مرتے رہیں، یونیورسٹی پروفیسر قتل ہوتے رہیں دن دہاڑے، اور لاکھوں کے مجمع کے سامنے اس طرح کے یعنی دس نکالا دینے والی بیوقوفی والے بیانات دیے جائیں کہ جی وہ قتل وہ اس لیے قاتل ہے کہ یہ مرنے والا احمدی نہیں تھا۔ مطلب اگر مرنے والا احمدی ہوتا پھر وہ غازی تھا۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ شکستہ ناؤ ہو اور لوگ بھی شکستہ ہوں تو ایک لہر بھی گرداب کے برابر ہے۔ لیکن یہاں تو اب سیلاب امڑ امڑ کے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے۔ ان دنوں ان باتوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ جن شرفاء میں، جیسے آج بھی پچھلے پروگرام کے حوالے سے 1-2 سینئر افسران نے، انہوں نے فیض صاحب کے وہ 4 لائنیں لکھ کے بھیجیں کہ ہم وہ لوگ خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے، ہم کچھ عشق کیا کچھ کام کیا والا، اور آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ پورا مجھے وہ لکھ کے بھیجا۔ تو قومی طور پر اب نہ عشق کر رہے ہیں نہ کام کر رہے ہیں۔ فیض صاحب نے جس دائرہ کار میں اور جس کیفیت میں لکھا تھا، وہ ایز اے شاعر اس استعارے میں وہ بات چل سکتی تھی۔ ملکوں کی ڈے ٹو ڈے ریالٹیز میں اگر آپ نے یہ رویہ اپنا لیا جو کہ اپنا چکے ہیں، اس سے اب آپ اور ملک یہ دونوں نہیں چلیں گے۔ آج آپ کو سیدھا ہونا پڑے گا یا کل، آج نو کہنا پڑے گا، STERN سٹرن نو ہونا چاہیے۔ وہ جو نیمے دروں نیمے بروں والا ہے نا، وہ نہیں، اب وہ نہیں چل سکتا۔ تو اس وقت جو مخاطب ہوتے ہیں یا جن سے بات ہو رہی ہوتی ہے،
ان سے صرف گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے ہم آپ 30-40 ہزار ہوں، 10 ہزار ہوں، 20 ہزار ہوں، جتنے بھی سننے والے ہیں، لیکن یہ خدا کے فضل سے ہیں وہ سارے کے سارے جو اس مکالمے کا حصہ ہیں. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، اس کیفیت میں سنتے ہیں اور ہم بالکل اسی کیفیت میں ان سے بات کرتے ہیں. تو جب قومیں اور سسٹم جو ہیں وہ اس حد تک زوال کے قریب پہنچ چکے ہوں، بالکل چیک میٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں جس وقت، اس وقت پروگراموں کو کتاب سمجھ کے پڑھنے اور مکالمے کی سطح تک لے جا کے جو بات کرنے والے، بولنے والے اور ان کے آڈینس، یہ وہ نمک ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ایک فقرہ ہے، اپنے متبعین کو کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو. مثال سمپل ہے کہ ہنڈیا تو جو ہے اس میں تو کوئی 2-2.5 کلو 3 کلو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نمک اس میں 1.5 چمچ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وہ نہ ڈالیں تو ساری پھینکنے کے لائق ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی وہ. تو یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں، یہ اس وقت کمیونیکیشن کا، مکالمے کا، انڈرسٹینڈنگ کا اس لیے نمک ہیں کہ یہ تھوڑے سے ہیں جو ٹیون ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کیا. تو وہ اب یہ ہے کہ اب گلگت بلتستان کی سیٹیں جیتنے اور بلاول کے BBC کو دیے گئے انٹرویو اور مریم کی ٹویٹوں سے اس وقت معاملہ نہیں لٹکا ہوا. اب معاملہ مطلب ایک فکرہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے کئی کلومیٹر آگے نکل چکے، کئی کلومیٹر آگے جا چکا ہے. لہٰذا اب تو بالکل سیلف ڈیفینس کی صورتحال نظر آ رہی ہے. آپ نے تقریباً اس طرح کے بیانات کو ذاتی طور پر ہینڈل نہ کر کے لاکھوں کی تعداد میں احمدیوں کو پیغام کیا دیا ہے آپ نے؟ مطلب کتنی جان و مال محفوظ ہونے کا آپ نے میسج دیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اور آپ لے کے چلے ہیں کہ جناب وہ وہاں سب کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. حقوق تو اب کسی کے بھی نہیں ادا ہو رہے. کچھ سال پہلے تک صرف وہ تھریٹ تھی کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اب تو ہوا نے اپنا ٹول وصول کرنا شروع کر دیا ہے، تحصیلوں کی سطح پہ بھی اور ضلعوں کی سطح پہ بھی اور صوبوں کی سطح پہ بھی. اور اس حالت میں جو سخت ایکشن ہے وہ کس کے ساتھ خلاف ہو رہا ہے؟ کسان کے خلاف. یعنی ویاڑی سے آئے ہوئے لنگڑیال صاحب انتقال کر کے کہ جی وہ حقوق مانگنے آئے تھے. اب اس حوالے سے اگلا پروگرام کریں گے کہ جس ملک کی شہرت زرعی ملک کی ہے، وہاں کسان کو ایسے ہی مار دینا نارمل سی بات ہے، لیکن وہاں پر مفتی عادل جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. اب آپ مفتی بچا کے رکھیں اور ان کے فتوے آپ کا کیا حشر کرتے ہیں. کیونکہ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کلوننگ کی تھی نا آپ نے جن کی، ان کی جینیٹک کنفیگریشن نہیں ہے پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ، نہ آپ کے ساتھ. تو یہ اب فائٹ بیک اور بائٹ بیک کریں گے. اب پبلک نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.